دنیا بھر میں ہر سال اربوں ڈالر مالیت کی ریت غیر قانونی طور پر نکالی اور سمگل کی جاتی ہے۔ اس منافع بخش کاروبار میں اب جرائم پیشہ گینگز بھی شامل ہو گئے ہیں جو رشوت، دھمکی اور تشدد جیسے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق ریت کی غیر قانونی کانکنی سے مقامی کمیونٹیز شدید متاثر ہو رہی ہیں، دریاؤں کے کنارے ٹوٹ رہے ہیں، زراعت ختم ہو رہی ہے اور ماحولیات کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے۔ مزید تفصیل ہماری اس رپورٹ میں۔ ریت یہ دنیا بھر میں اسمگل کی جا رہی ہے۔ ہر سال اربوں ڈالر مالیت کی ریت غیر قانونی طور پر نکالی اور فروخت کی جا رہی ہے۔ یہ سستی ہے اور نکالنا بھی آسان ہے۔ یہ کم رسک والا مگر زیادہ منافع بخش کاروبار ہے۔ کبھی کبھار اس میں جرائم پیشہ گروہوں، تشدد، حتیٰ کہ قتل تک کی وارداتیں شامل ہوتی ہیں۔ جب سینڈ مافیا نے مجھ پر حملہ کیا تب میری شکایات کو سنجیدگی سے لیا گیا۔ تو ریت کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ کیوں ہے؟ جدید دنیا اسی سے بنی ہے۔ ریت کنکریٹ، اسفالٹ، شیشے اور سلیکون میں شامل ہوتی ہے اور ان چیزوں میں بھی ہوتی ہے جس کی آپ توقع بھی نہیں کرتے۔ ریت کاسمیٹکس، کچھ اقسام کی وائن، پینٹ اور الاسٹک بنانے میں استعمال ہوتی ہے۔ ہر سال تقریباً 50 ارب ٹن ریت اور بجری استعمال ہوتی ہے، اتنی کہ پورے ارجنٹینا کو 1 سینٹی میٹر موٹی تہ سے ڈھانپا جا سکے۔ نکالی گئی 90% ریت تعمیراتی صنعت میں استعمال ہوتی ہے۔ چین اور انڈیا ریت کے سب سے بڑے صارف ہیں۔ ترقی پذیر دنیا میں ہر سال کروڑوں لوگ دیہی علاقوں سے شہروں کی طرف منتقل ہو رہے ہیں۔ یوں دنیا بھر میں ہم ہر سال 9 نیو یارک جتنے شہر تعمیر کر رہے ہیں۔ اور دنیا کی تمام ریت تعمیرات کے لیے استعمال نہیں کی جا سکتی۔ صحرا کی ریت جو ہوا کے ذریعے کٹاؤ کا شکار ہوتی ہے، گول ہوتی ہے۔ کنکریٹ کے لیے بہترین ریت وہ ہے جو نوکیلے زراعت والی اور دریائی ہو، کیونکہ یہ مضبوطی سے جڑ کر کنکریٹ کو زیادہ مضبوط اور دیرپا بناتی ہے۔ ریت کو دریا کے کناروں سے ہاتھوں یا کھدائی کرنے والی مشینوں کے ذریعے نکالا جاتا ہے، اور جو کچھ نکالا جا رہا ہے وہ قدرتی طور پر جتنی مقدار میں واپس آ سکتا ہے اس سے کہیں زیادہ ہے۔ ریت جو پانی کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ نکالی جانے والی چیز ہے، اب قلت کا شکار ہو رہی ہے۔ دنیا بھر میں ریت کی مارکیٹ کا حجم تقریباً 165 ارب ڈالر ہے، لیکن یہ جاننا تقریباً ناممکن ہے کہ اس میں سے کتنی مقدار غیر قانونی طور پر حاصل کی گئی ہے۔ اندازے کے مطابق یہ معاملہ کئی ارب ڈالر تک جا پہنچا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ درجنوں ممالک میں غیر قانونی ریت کی کھدائی ہو رہی ہے۔ مغربی یورپ اور شمالی امریکہ میں یہ نسبتاً چھوٹے پیمانے پر ہوتی ہے، جبکہ ترقی پذیر ممالک میں یہ لاکھوں ٹن کے پیمانے پر کی جا رہی ہے۔ تحقیق کے مطابق ان ممالک میں 50% سے زیادہ ریت کی کھدائی غیر قانونی ہے، لیکن چونکہ کوئی ادارہ ریت کی نگرانی نہیں کرتا، اس لیے عالمی سطح پر کوئی ڈیٹا موجود نہیں۔ گیمبیا میں انٹرپول کی ایک کارروائی کے دوران غیر قانونی ریت نکالنے کی غیر معمولی مقدار سامنے آئی۔ This is all dredged sand from the seaside, huge mountains of sand. غیر قانونی کھدائی کا مطلب ہے ریت کو بغیر اجازت یا ممنوعہ علاقوں سے نکالنا، اور جب اسے قانونی ریت کے ساتھ ملا دیا جائے تو فرق کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہ ریت تعمیراتی سائٹ تک پہنچا دی جاتی ہے اور کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کہاں سے آئی ہے، اور کوئی سوال بھی نہیں کرتا۔ یہ کنٹینر شپ کے ذریعے منتقل کی جا سکتی ہے اور اس کے سورس کا کسی کو بھی پتہ نہیں ہوتا۔ ریت نکالنا آسان ہے، کنکریٹ کی مانگ بہت زیادہ ہے، اور چونکہ ریت خریدنا اور بیچنا قانونی ہے، اس لیے غیر قانونی کھدائی بغیر کسی خاص مزاحمت کے جاری رہتی ہے۔ ریت ایک مفت چیز ہے، جو بھی طاقتور یا بااثر ہو وہ جا کر ریت اکٹھا کر سکتا ہے۔ اور اکثر استحصال کا آغاز مقامی سطح پر ہی ہوتا ہے، جہاں نام نہاد سینڈ مافیا سرگرم ہوتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹا سا دیہاتی بھی ہو سکتا ہے جو اپنے گھر کی تعمیر کے لیے ساحل سے ریت لے رہا ہو، اور وہ لوگ بھی جو ریت کی منافع بخش تجارت کو سمجھ کر منظم گروہوں اور نیٹ ورکس بنا چکے ہیں۔ یہ کام عام طور پر رشوت یا دھونس دھمکی کے ذریعے ممکن ہوتا ہے۔ ریت کی کھدائی میں مقامی اور علاقائی حکومتوں میں بڑے پیمانے پر کرپشن ہے، کیونکہ پابندیوں پر عمل درآمد کی صلاحیت بہت کم ہے۔
غیر قانونی ریت کی کھدائی کے باعث مجرمانہ سرگرمیاں بشمول سینڈ مافیا خبروں کے زینت بن رہی ہیں، کیونکہ یہ عمل پرتشدد رخ اختیار کر رہا ہے۔ گزشتہ چند برسوں میں ریت کے تنازعات پر دنیا بھر میں سینکڑوں افراد قتل ہو چکے ہیں۔ یہ واقعات میکسیکو، گانا، انڈونیشیا اور خاص طور پر انڈیا سمیت کئی ممالک میں باقاعدہ طور پر ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ 2004 میں مجھ پر سینٹ مائنرز نے حملہ کیا اور تب سے یہ معاملہ میرے لیے زیادہ سنگین اور شدت اختیار کر گیا۔ تب سے سمیرہ غیر قانونی ریت کی کھدائی کے خلاف مہم چلا رہی ہیں اور انڈیا سمیت دنیا بھر میں اس کے اثرات کو اجاگر کر رہی ہیں۔ اگر آپ کے گھر پانی میں بہہ جائیں تو اس کا اثر فوراً محسوس ہوتا ہے، اور سیلاب جیسی آفت کے بغیر بھی روزانہ ہی کٹاؤ دیکھ کر اس کے اثرات واضح ہو جاتے ہیں۔ دریاؤں اور ساحلوں سے حد سے زیادہ ریت نکالنے کا مطلب ہے کہ لینڈ سلائیڈنگ اور سیلاب آنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، جبکہ ڈریجنگ یعنی دریا کی تہہ سے مٹی یا ریت نکالنے کے نازک ماحولیاتی نظام پر سنگین اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جب آپ دریا کی تہہ کو کھودتے ہیں تو ظاہر ہے کہ جو کچھ بھی وہاں رہ رہا تھا، چاہے وہ مچھلیاں ہوں یا آبی پودے، آپ نے ان کے رہنے کی جگہ تباہ کر دی، اسے مکمل طور پر ختم کر دیا۔ نئی ٹیکنالوجیز مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ اب پہلے سے کہیں زیادہ مقدار میں کنکریٹ کو دوبارہ قابل استعمال بنایا جا رہا ہے اور ریت کو مصنوعی طور پر پتھروں کو پیس کر تیار کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کی تیاری مہنگی ہے اور دونوں عمل میں بہت توانائی استعمال ہوتی ہے، اور جب تک ریت نکالنے کا عمل سستا اور وافر مقدار میں دستیاب رہے گا، ریت کی سمگلنگ پر قابو پانا آسان نہیں ہوگا۔ آپ کو ایسی مقامی کمیونٹیز چاہیے جو فعال طور پر غیر قانونی ریت نکالنے کے عمل کی نگرانی میں زیادہ فعال طور پر شامل ہوں۔ آپ کو بدعنوانی کا سدباب ضرور کرنا ہوگا۔ آگاہی پیدا کرنی بھی لازمی ہے۔ چونکہ اس مسئلے پر مناسب توجہ نہیں دی جا رہی، یہ سلسلہ جاری ہے اور تباہی بڑھتی جا رہی ہے۔